اقتدار، سفارتکاری اور حسن کے قصے اس دھرتی پر کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ حسن کے شدائیوں کے دیس میں جب ایک امریکی سفارتکار کے چرچے ایوانوں سے سوشل میڈیا تک پہنچ جائیں تو سوال اٹھتا ہے کہ دل موہنے کا ہنر زیادہ طاقتور ہے یا عالمی طاقت کے منصب کی چمک۔ نٹ کھٹ امریکی سفیر نٹالی بیکر کی سفارتی سرگرمیوں نے ایک بار پھر پاکستانی سیاست، اشرافیہ اور عالمی تعلقات پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ دیکھتے ہیں آغا خالد کی خصوصی رپورٹ۔ امریکی سفیر نیتالی بیکر کے حسن کے چرچے سوشل میڈیا پر بھی پھیل چکے ہیں۔ وہ پرکشش شخصیت کے ساتھ ایک کامیاب سفارتکار ہیں۔ تخت و تاج کی راہداریوں میں ان کی آنیاں جانیاں، انہیں معلوم ہے کہاں مسکرانا اور کہاں ہاتھ چھڑانا ہے۔ یہ خطہ کامیاب اور ناکام محبت کی دل پذیر کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس خطے کی مٹی حسن و جمال پر فدا ہونے والوں کی تخلیق میں زرخیز ہے، اور ہیر رانجھا، سسی پنو، سوہنی ماہیوال، یوسف خان شہر بانو، آدم خان درخانئی، ہانی اور شہ مرید سجنت اور سارنگا، ڈھولا اور مارو، لیلا چنیسر کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ دنیا میں کوئی اس کا ثانی نہیں۔ رہی صحیح کسر ہمارے مغل بادشاہوں کے رنگین قصوں نے پوری کر دی تھی، مگر عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں۔ تو سلسلہ جاریہ میں یحییٰ خان سے ہمارے وسیب کے شہزادے مردانہ وجاہت کے شاہکار جناب یوسف رضا گیلانی تک بین الاقوامی پانیوں میں دل پھینک سیاستدان کی پہچان کروا چکے ہیں، اور آج کے بزرگ سیاستدان نواز شریف کے پڑوسی ملک کے حسن پر ڈورے ڈالنے اور شب کی تنہائی میں سوتی لہروں پر گیت سنانے اور سننے کے بھی چرچے زبانیں زد عام رہے۔ کشمیری حسن کے ساتھ ایسا ہی ان کا ایک اور قصہ، اقتدار کے جاہو جلال سے متاثرہ ایک مغنیہ پر فدا ہونا کوئی پوشیدہ نہیں، جن کی سریلی گائیکی کے کروڑوں مداح سرحدوں سے پار بھی موجود تھے، مگر دل دیاں منگاندہ اپنا ہی سرور ہے۔ علاوہ ازیں ان کی غزالی آنکھیں، سراہی دار گردن، چمکتے رخسار اور باوقار شخصیت کے چرچے بھی خوب تھے۔ حالات حاضرہ میں بھی دنیا کا بادشاہ کہلانے والے امریکہ سرکار کو ایسی کیا پڑ گئی کہ ہماری اشرافیہ کو وفا کی زنجیر میں جکڑنے کا یہ خیال کندہ کے بھولے بسرے بادشاہی حربے آزمانے کو امریکہ کی ملکہ حسن کو ہمارے دل پھینک معاشرے میں نازل کر دیا۔ جب بھی نیتالی بیکر ہمارے کسی شہزادے سے ملاقات کو جاتی ہیں تو اس کا فخر و انبساط دیدنی ہوتا ہے۔ اس کا تعین ابھی باقی ہے کہ یہ سارا کمال نیتلی کی پرکشش شخصیت کا ہے یا ان کے منصب کی جاہ کا، کیونکہ ہر دور کی حزب اختلاف امریکی سفیر کو ہمارے ہاں وائس رائے کے منصب پر فائز کرتی رہی ہیں، اور شاید آج بھی دل پسیج جاتا ہے بیچارے چینیوں کے چپٹے ناک کو دیکھ کر۔ کم بختوں نے اربوں خربوں کی سرمایہ کاری کی، مگر پھر بھی وہ منصب نہ پا سکے۔ ان کی نیتالی بیکر کیسی ہوگی سوچ کر دل بجھ سا گیا۔ خیر چھوڑیں بیچارے چینیوں کو، اب آئیں سنتے ہیں نٹ کھٹ نیتالی بیکر کی شان میں ہمارے علم و دانش کو، جو سوشل میڈیا پر کیا کیا لکھ رہے ہیں۔ ایک سینئر صحافی فاروق فیصل خان نے اپنے طویل سوشل میڈیا کالم میں لکھا، بہرحال نیتالی بیکر کے گرد بننے والی یہ داستان صرف ایک شخصیت کی کہانی نہیں، بلکہ ہمارے سیاسی مزاج، طاقت کے مراکز اور سفارتی تعلقات کی عکاس بھی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر اہل علم، تجزیہ نگار اور عام صارفین سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ کوئی اسے سفارتکاری کی کامیابی قرار دیتا ہے، کوئی سیاسی نفسیات کا مظہر سمجھتا ہے، اور کوئی اسے محض ایک معمول کی سفارتی سرگرمی کہہ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، کیا یہ نیتالی بیکر کی شخصیت کا اثر ہے یا پھر اس منصب کے جاہو جلال کا جسے دنیا کی سب سے طاقتور ریاست کی نمائندگی حاصل ہے؟ ایک اور سینئر صحافی ثاقب خان نے لکھا، در حقیقت مسئلہ نہ حسن کا ہے، نہ سفارت کا، اور نہ ہی فاصلے کا۔ آپ نے میری شوخی کو حکمت کا جامع پہنا دیا اور ایک صفاتی مسکراہٹ کے ذکر کو انسانی دل کی ازلی کمزوریوں کی داستان بنا دیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے بات وہاں سے اٹھائی جہاں میرا قلم رک گیا تھا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ انسان صدیوں سے روشنی کا سیر چلا آ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سورج کو چھوا نہیں جا سکتا، مگر پھر بھی
ہر صبح اس کی طرف دیکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ چاند اس کی دسترس میں نہیں، مگر وہ پھر بھی اس کے لیے اشعار کہتا ہے. شاید اسی لیے بعض اوقات ایک مسکراہٹ اپنی اصل معنویت سے کہیں بڑی ہو جاتی ہے. دینے والا اسے محض تہذیب سمجھتا ہے اور لینے والا اسے یادداشت بنا لیتا ہے. آپ نے درست فرمایا کہ حسن کسی وعدے کا مقروض نہیں ہوتا، مگر دل بھی کسی منطق کا پابند نہیں ہوتا. وہ ہر اس شے میں اپنا حصہ تلاش کرتا ہے جو خوبصورت ہو، خواہ وہ ایک چہرہ ہو، ایک خیال ہو، ایک خواب، یا کسی دور دراز ملک کی نمائندہ ایک باوقار صفات کار.